مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نوشاد برکاتی آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، برادران اہل سنت، حسام الحرمین پر وہابیہ غیر مقلدین کا حملہ اور اس کا دردناک انجام کے زیر عنوان ہماری ویڈیو قسط اول آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ بغور سماعت فرمانے کی گزارش ہے، تو سنیے۔ اکابر علماء دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی، خلیل احمد بیٹوی، رشید احمد گنگوہی اور قاسم ناموتوی بارگاہ الوہیت و رسالت میں گستاخی کا ارتکاب اور ضروریات دین کا انکار کر کے کافر و مرتد ہو چکے ہیں۔ علماء دیوبند کے ان کفریات کی ابتدا 1290 ہجری میں ہوئی اور مجدد اعظم امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے بعد المعتمد المستند کے اندر 1320 ہجری میں ان حضرات کی تکفیر کا شرعی فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں تشریف لے گئے تاکہ دشنامیوں کے سرگرو مولوی خلیل احمد بیٹوی کی موجودگی میں حرمین شریفین کی مقدس سر زمین پر حق و باطل کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ علماء طیبین اعلیٰ حضرت کے فتوے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے دھوم دھام سے تقریریں لکھیں اور علماء حرمین شریفین نے امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی وقار اور شان و عظمت دیکھ کر انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مرجع خلائق، مرکز دائرہ تحقیق، بحر العلوم، امام زمانہ، یگانہ روزگار اور 14ویں صدی کا مجدد نامدار تسلیم کیا اور دیوبندیوں کے اکابر اربع اور غلام احمد قادیانی ان پانچوں کے بارے میں واضح شرعی فیصلہ سنا دیا کہ یہ حضرات دائرہ اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو چکے ہیں۔ جو ان کے کفریات پر مطلع ہو کر ان کے غیر مسلم ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ علماء حرمین شریفین کی مذکورہ تقاریر کے مقدس مجموعے کا نام حسام الحرمین ہے، اور بے شک حسام الحرمین شریف دلائل و براہین سے مزین وہ ناقابل تسخیر واہمی قلعہ ہے، اس سے ٹکرانے والے کی روح پرواز کر سکتی ہے، اس کے دماغ کا گودا بہار ہو سکتا ہے، اس کے کلیجے کا خون پانی ہو سکتا ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے، لیکن وہ حسام الحرمین شریف کی غلط
لیکن وہ حسام الحرمین شریف کو غلط و باطل ثابت کر کے علماء دیوبند کا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتا ہے، مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ وضو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار سے پار ہے۔ المختصر، بارگاہ الوہیت و رسالت کے ایسے گستاخ و بے ادب اور منکر ضروریات دین علماء دیوبند و مرزا غلام محمد قادیانی، جن کو مسلمان ثابت کرنا ناممکن و محال ہو چکا ہے، اب وہابیہ غیر مقلدین نے اپنے وہابی مذہب کے ترجمان جناب شیخ عبدالحنان صاحب کو میدان میں اتار دیا ہے کہ یہ حسام الحرمین شریف کو ناقابل اعتبار اور غلط و باطل ثابت کر کے کافر و مرتد ہو جانے والے علماء دیوبند اور مرزا غلام محمد قادیانی کو مسلمان ثابت کر دیں گے۔ چنانچہ شیخ غیر مقلدین جناب عبدالحنان صاحب بڑی ہی بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ حسام الحرمین شریف کے خلاف بےہودہ بکواس کرنے میں علماء دیوبند سے بھی کچھ آگے نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی 1 منٹ 9 سیکنڈ کی ایک آڈیو سماعت فرمائیے، دیکھیے اس میں وہ نشہ وہابیت میں مخمور ہو کر کیا کچھ بےہودہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ احمد رضا خان کا وہ فتویٰ تھا کہ امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا، اس نے بانٹا، لڑائی اور جھگڑا پیدا کروا دیا پورے بھارت بلکہ پوری دنیا میں۔ ہاں، فرقوں میں تقسیم ہو جائے امت مسلمہ، اس کا باعث بنا یہ فتویٰ، سمجھ میں آیا، جس نے مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ پاگل آدمی، برا مت ماننا، پیار محبت ہماری تمہاری ہے، ہم لوگ آئی لو یو آپس میں کرتے ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو آئی لو یو اچھا ہوگا پھر۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بریلی شریف میں ایک پاگل خانہ شریف بھی ہے، پاگل خانہ، اس میں میں تمہارا پورا سپورٹ کروں گا، یہ میرے قریب میں ہی ہے، تم آؤ میں تمہیں بریلی لے چلوں گا اور پاگل خانے میں تمہیں ایڈمٹ کراؤں گا، ایک عبارت یاد ہو جائے گی وہاں سے جب چھٹی ہوگی حسام الحرمین کی۔ دیکھیے شیخ الوہابیہ جناب عبدالحنان صاحب، آپ نے اس آڈیو میں کیا کیا دعوے کیے ہیں حسام الحرمین شریف کے خلاف؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی حسام الحرمین احمد رضا خان کا وہ فتویٰ تھا کہ امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا، اس نے بانٹا، لڑائی اور جھگڑا پیدا کروا دیا، پورے بھارت بلکہ پوری دنیا میں فرقوں میں تقسیم ہو جائے امت مسلمہ، اس کا باعث بنا یہ فتویٰ۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں جناب شیخ، یہ الفاظ آپ کے ہیں حسام الحرمین شریف کے خلاف۔ تو آپ نے اس میں حسام الحرمین شریف کے خلاف دعوے تو بہت کیے ہیں، لیکن اپنے کسی ایک دعوے پر بھی آپ نے کوئی ثبوت پیش کیا؟ ارے کوئی دلیل پیش کی؟ جناب شیخ سچ پوچھئے تو آپ کے دعووں پر آپ کے پاس کوئی ثبوت و دلیل موجود ہی نہیں ہے، پھر آپ دلیل لائیں گے کہاں سے؟ اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہر وہ دعویٰ غلط و باطل ہے جس پر کوئی ثبوت و دلیل نہ ہو، لہذا سوچ لیجئے کہ آپ کتنے بڑے کذاب و مفتری، عیار و مکار اور فرادی ہیں کہ آپ حسام الحرمین شریف کے خلاف دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان پر آپ کے پاس کوئی ثبوت و دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ کذب گوئی کو سمجھ رکھا ہے معیار کمال، سچ بتاؤ، بے کمال ہو، کیا یہی تہذیب ہے؟ جناب شیخ
میں تو کہوں گا کہ واقعی شیطان لعین نے آپ کے دل و دماغ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عداوت و دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ آپ کو حق بھی باطل نظر آتا ہے، رسول پاک کے دشمنوں گستاخ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حسام الحرمین شریف کے خلاف آپ نے ایسی بدتمیزی اور بیہودہ گوئی کی۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دیوبند کے ناظم تعلیمات، میں آپ کو کان پکڑ کے لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو کان پکڑ کے لے چلتا ہوں دیوبند کے ناظم تعلیمات مرتضی حسن دربھنگی چاندپوری کی بارگاہ میں۔ یہ کیسے ہیں؟ دیوبندیوں کے نزدیک ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، مناظر ہیں۔ تو اٹھائیے ان کی کتاب اشد العذاب صفحہ 13 اور غور سے سنیے کہ اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب کے نزدیک، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک، خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اشد العذاب صفحہ 13۔ سنا جناب یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے دیوبندیوں کے یہ پیشوا مرتضی حسن چاندپوری کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر اعلیٰ حضرت ان کو کافر نہ کہتے تو خود ہی کافر ہو جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فتویٰ غلط دے دی اعلیٰ حضرت نے۔ حسام الحرمین شریف ایک غلط کتاب ہے، حسام الحرمین شریف غلط و باطل کتاب ہے۔ آپ کی یہ بدتمیزی، حالانکہ آپ غیر مخلد وہابی ہیں، آپ دیوبندیوں سے عقائد کفریہ میں کیسا اتفاق رکھتے ہیں، اور عقائد کفریہ میں دیوبندیوں کے اور آپ حضرات ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ سنا جناب آپ نے؟ اب اور آگے چلیے شیخ صاحب، آپ نے اپنی ایک دوسری آڈیو جو 1 منٹ 15 سیکنڈ کی ہے، دیکھیے اس میں آپ نے کیا کیا بکواس کیا ہے، سن لیجئے۔ آرزو اشرفی کتنا جھوٹ بولو گے، ساری زندگی جھوٹ پر اور عیاری پر گزارو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے؟ پیٹ میں تمہارے جھوٹ پلا ہوا ہے کیا؟ امام احمد رضا نے مکہ کے مدینہ کے علماء سے ان کے کفر پر فتویٰ لیا اور دستخط کرائے کہ دیکھو یہ بات وہ بات، تو امام احمد رضا نے بے ایمانی کی، کاٹ کوٹ کر پیش کیا، اور تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ دستخط لے کر آیا اور حسام الحرمین چھاپ ماری۔ عرب علماء کو اصل کتاب اردو میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، کتاب میں پڑھو چاٹو، بعد میں جب اصل مواد انہی علماء کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ جھوٹے آدمی جھوٹے، اور یہ ہمارے بزرگ نہیں ہے، یہ تیرے بزرگ ہے، کیونکہ تو مقلد ہے امام ابو حنیفہ کا، ایسے ہی مقلد یہ ہیں دیوبندی، تم بھائی بھائی ہو۔ پیچھے پڑا ہوا ہے اہل حدیثوں کے جھوٹ بول بول کے، نہ کوئی دلیل دیتا ہے نہ کوئی بات کہتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو دیکھیے شیخ صاحب، آپ نے اپنی اس آڈیو میں اپنے جھوٹ بولنے کا انبار لگا دیا ہے، جھوٹ کا انبار لگا دیا ہے۔ جناب شیخ، میں نے ایک دم کوئی جھوٹ بات کہی ہے؟
اور میں یہی تو کہتا ہوں کہ علماء دیوبند بارگاہ الوہیت و رسالت میں گستاخی کا ارتکاب اور ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے یقیناً قطعاً کافر و مرتد ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر پر آگاہ ہونے کے بعد بھی ان کے کافر ہونے میں شک کرے، ان کو کافر کہنے سے زبان روکے یا ان کو مسلمان کہے، تو وہ بے ایمان بھی یقیناً قطعاً کافر و مرتد ہے۔ وہابیہ اہل حدیث بھی ایسے ہی ہیں کہ علماء دیوبند کے یقینی قطعی کفر کی حمایت کرتے ہوئے ان کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی کافر ہیں۔ تو کیا ہمارا ایسا کہنا جھوٹ ہے جناب شیخ؟ ارے ہمارا ایسا کہنا جھوٹ ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بالکل سچ ہے۔ ہماری اس حق بیانی کو جھوٹ قرار دینا خود آپ کا کفریہ جھوٹ ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کی کتب سے ان کی عبارات علماء حرمین شریفین پر پیش کرنے میں بے ایمانی کی، کاٹ کٹ کر عبارات پیش کی، یہ بے خود آپ ہی کی بہت بڑی بے ایمانی اور دجالی اور جھوٹ ہے۔ آپ نے اپنے اس دعوے پر بھی کوئی ثبوت کیوں پیش نہیں کیا؟ بات سچی یہی ہے شیخ صاحب کہ آپ کے پاس اس پر بھی کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، تو آپ پیش کہاں سے کریں گے؟ جناب شیخ علماء دیوبند کی وہ عبارات کفریہ آج بھی ان کی کتابوں میں پوری طرح موجود ہیں، جو علماء حرمین شریفین پر پیش کی گئی، اور جن کو خوب اچھی طرح چھان بین کر کے اور بخوبی سمجھ بوجھ کر ان پر کفر کے فتوے صادر فرمائے ہیں علماء حرمین شریفین نے، جو آج بھی حسام الحرمین شریف میں موجود ہیں۔ لہذا کفر و ارتداد کی بے جا حمایت اور بے جا بندی حمایت میں آپ کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے عبارات پیش کرنے میں بے ایمانی کی، کاٹ کوٹ کر پیش کیا، یہ خود آپ کا بے حد شرمناک جھوٹ اور کفر و ارتداد ہے۔ اور اسی آڈیو میں آپ کا یہ کہنا کہ اصل کتابیں جو اردو میں بھی علماء حرمین طیبین کو موقع نہیں ملا ان کے پڑھنے کا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کے فتوے صادر فرما دیے، اور جب حسام الحرمین شائع ہونے کے بعد جب اصل مواد انہیں علماء کے سامنے آیا تو انہیں علماء نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ دیکھیے جناب شیخ، اس میں بھی آپ نے کس بیانی اور دجالی کی انتہا کر دی ہے۔ ارے علماء حرمین شریفین پر یہ ناپاک الزام آپ نے قائم کر دیا کہ انہوں نے اردو نہ جاننے کی وجہ سے بغیر سمجھے بوجھے، بغیر صحیح معلومات کے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ کیا یہ آپ کا علماء حرمین شریفین پر صریح کذب بہتان و افتراء ناپاک الزام نہیں ہے اور آپ کی دجالی نہیں ہے؟ حق اور سچ بات یہی ہے کہ علماء طیبین پر اصل کتابیں پیش کی گئیں، وہاں اردو جاننے والے بھی موجود تھے، خلیل مدن بیٹوی بھی وہیں موجود تھا، لہذا علماء حرمین نے بہت چھان بین کر کے بخوبی سمجھ بوجھ کر کفر کے فتوے صادر فرمائے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی بدترین اور نہایت شرمناک جھوٹ ہے کہ حسام الحرمین شریف شائع ہونے کے بعد جب اصل مواد انہیں علماء کے سامنے آیا تو انہیں علماء نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔
جناب شیخ یہ بھی کسی کتاب میں اور کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ جن علماء طیبین نے دیوبندیوں پر کفر کے فتوے صادر فرمائے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے فتوے سے رجوع فرما لیا ہے۔ پھر جب کہیں ثبوت نہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ علماء حرمین طیبین نے اپنے ثابت فرمائے ہوئے کفر کے فتوے سے رجوع کر لیا ہے؟ کیا آپ پر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح الہام ہوتا ہے جس کے ذریعہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ علماء حرمین شریفین نے اپنے فتوے سے رجوع فرما لیا ہے؟ آپ فتویٰ ثابت فرمانے والے تمام علماء طیبین کی بات کرتے ہیں کہ ان سبوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک عالم نے بھی رجوع نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنے اس دعوے کو بھی صحیح ثابت کرنے میں بھی آپ کی روح پرواز کر سکتی ہے، لیکن آپ اپنے اس دعوے کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ سوچ لیجئے شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت الدشمنی اور کفر و ارتداد کی اندھی حمایت میں آپ نے کس قدر دروغ بیانی اور دجالی سے کام لیا ہے۔ بے ایمانی، دروغ گوئی اور دجالی میں جب آپ جیسے شیخ وقت کا یہ حال ہے تو جو آپ کے فرقے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے غیر مقلد وہابی ہیں ان کا جھوٹ بولنے میں، مکر و فریب میں، عیاری و مکاری میں، دھوکہ و فراڈ میں اور جھوٹ کا پل باندھنے میں کیا حال ہوگا آپ سوچئے، سمجھیے۔ آپ تو شیخ صاحب ہو، آپ تو دیوبندیوں میں علی اصغر بواسیری، امتیاز پلاموی اور ہندوستان سے پاکستان تک ایسے بہت سے دیوبندی علماء ہیں جو حسام الحرمین شریف کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، حسام الحرمین شریف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ان کے جھوٹ بولنے میں ان کا جواب نہیں ہے اور آپ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھا جناب شیخ؟ یہ قسط اول ہے، اس کے بعد قسط 2 کا انتظار کیجئے، میں اس میں آپ کی خبر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔